جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پچھلے پارٹ میں دیکھا کہ کیسے خداوند نے انسان کو بنایا، آج ہم دیکھیں گے کہ خداوند نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا اور بھیجنے کا مقصد کیا تھا۔ میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں ہمارے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے جیسس از مائی لائف۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند نے اس دنیا کو کس قدر خوبصورت اور نایاب بنایا، اور انسانوں نے شروع سے ہی اس دنیا کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے کسر نہیں چھوڑی ہے۔ انسانوں نے بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے ملک تعمیر کیے، حتیٰ تک انسانوں نے اپنی ہاتھ کی کاریگری سے نایاب چیزیں بنائیں جو آج بھی عجوبوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن انسان نے اپنے ہاتھ کی کاریگری کو غلط کاموں میں، حتیٰ تک کہ اپنے لیے جھوٹے خداؤں کی مورتیاں بنانے کے لیے استعمال کیا۔ جب انہوں نے جھوٹے خدا بنائے تو نہ صرف خود ان کی پرستش کی بلکہ دوسروں سے بھی ان کی پرستش کروائی، اور بڑے بڑے ملک خداؤں کے حضور ملاؤن ٹھہرے، اور پھر جو بڑے بڑے ریاستیں بنی اور پھر بڑے بڑے ملکوں میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، اور جب ان بادشاہوں نے خداؤں کے حضور اپنی بدکاری اور بد دلی کو ظاہر کیا اور خداوند کے حضور ان کے لوگوں کو غلام بنایا اور خداوند کے لوگوں سے انتہائی سخت مشقت کروائی، اور ظلم کرنے والوں نے خداوند کے حضور ان پر مزید ظلم کر کے شیطان کو اپنا خدا اور اپنا بادشاہ چن لیا، اور شیطان جب ان کا خدا ہوا اور وہ لوگ خداوند کے حضور سے باغی ہوئے اور خداوند کے جلال اور اس کی قدرت اور اس کے زور کو بھول گئے، تب خدا نے اپنے قہر ان سب پر برسایا اور اس دنیا میں پانی کا طوفان بھیج کر نوح اور اس کے گھرانے کے سوا کل روح زمین کو پانی کے طوفان سے فنا کیا۔ اب شروع ہوتا ہے ہمارا مین ٹاپک، تو دیکھتے ہیں افسیوں 2:10، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں اس نیک کمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ خداوند نے ہمیں کچھ کام کرنے کے لیے تیار کیا، لیکن ہم وہ کام نہ کر کے شیطان کی راہوں پر چل رہے ہیں۔ اس کے لیے خداوند ہمیں فرماتے ہیں، رومیو 6:23 میں لکھا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا خداوند کے پاک کلام میں موت کا ذکر کیا گیا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، تو یہ موت حقیقت میں ہے کیا؟ یہ موت جسمانی صرف موت نہیں ہے، یہ موت روحانی موت ہے اور ہر طرح کی بدن کی کمزوری کی موت ہے۔ ہم اپنی تندرستی کو کھو کر، اپنے خاندان سے، اپنے اپنوں سے دور ہو کر، خداوند سے دور ہو کر شیطان سے ہم سزائیں اٹھاتے ہیں، لیکن خداوند ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کے حضور پھریں تاکہ خداوند ہماری مدد کے لیے اپنے پاک فرشتوں کو حکم دے اور وہ ہماری مدد کے لیے اس روح زمین پر اتر آئے۔ لیکن ہمیں خداوند کے حضور اس عجیب کام کو کروانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ خداوند کے پاک کلام میں میکا کی کتاب اس کا 6 اور 8 میں لکھا ہے، اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروختنی سے چلے۔ ہمیں خداوند کے حضور بس اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم خداوند کے حضور فروختنی سے چلیں، لیکن اس کے برعکس کئی لوگ خداوند سے سزائیں پانے اور دکھ اٹھانے میں اپنا فخر سمجھتے ہیں اور خداوند کے حضور نہایت بیوقوف ہو کر خداوند سے عذاب اور دکھ جھیلتے ہیں۔ بے شک ہمارا خدا رحم دل خدا ہے، وہ محبت ہے، وہ عذاب نہیں دیتا، لیکن انسان اپنی خواہشوں کے باعث ہی خداوند سے دغا کر کے خداوند سے دور ہو کر عذاب اور مصیبتوں میں پڑا رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہم خداوند کے لیے اپنے دل کے دروازوں کو کھولیں اور خداوند کو ہمارے دل پر راج کرنے دیں اور اس کے حضور آ کر خداوند سے التجا اور دعا کریں تاکہ خداوند ہمارے لیے اپنے بڑے بڑے اور عجائب کاموں کو، جیسے کہ موسیٰ کے دور میں خداوند نے کیے تھے، آج ظاہر کریں، اور خداوند خود زمین پر اتر کر ہماری جنگ لڑے، اور جب خدا ہماری جنگ لڑیں گے پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر ہم خداوند کے حضور جب آ جائیں گے تو خداوند ہمارے آنسوؤں کو دیکھ کر ہمارے تمام دکھ، درد، مصیبتیں، پریشانیاں، ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کی کمزوریاں، ہر طرح کی تنگیاں خداوند دور کریں گے، اور خداوند ہمیں ہر طرح سے بحال کریں گے، اور ہم خداوند کو اپنا خدا جب تسلیم دل کی گہرائیوں سے کر لیں گے تب خداوند ہمیں اٹھا کھڑا کریں گے اور اپنے حضور ہمیں شادمان کریں گے اور ہم پر بڑا کرم اور بڑا رحم کریں گے۔ لیکن ہمیں ہمیشہ خداوند کی صلیب اور خداوند کی اس قربانی کو جو خداوند نے ہم سبوں کے لیے کلوری کے پہاڑ پر عطا کی ہے یاد رکھیں،
تاکہ خداوند ہمیں اس کے وسیلہ سے اور زیادہ قوت اور طاقت بخشے۔ آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، خدا کی باتوں کو مانتے نہیں ہیں، اور پھر بڑی بڑی مصیبتوں میں پڑ جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے ویر رکھ کر جنگیں لڑتے ہیں، اور ہر ملک آج یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ دوسرے سے زیادہ بڑا اور طاقت رکھتا ہے، اور اسی میں دنیا کا نقصان کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں کہ جو شیطان کو اپنا خدا مانتے ہیں، حقیقت میں وہ انہی سے نفرت کر کے اس دنیا کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان خدا کی راہ سے پھر جائے اور سدا گناہ میں گرا رہے، جس کی وجہ سے وہ خداوند سے دور ہوتے ہوتے اس قدر دور ہو جائے گا کہ آنے والے وقت میں وہ سارے عام بتوں کی پرستش پھر سے شروع کرے گا، اور شیطان جو ان سب کا خدا ہے، گناہ جس کے اندر ہے اور جس سے بدی نکلی ہے، وہ خداوند کے حضور سے انسانوں کو دور کر کے انہیں ہمیشہ کی آگ اور گندک کی جھیل میں چلانا چاہتا ہے۔ مگر ہمارا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور آ کر ہمیشہ کی زندگی پائیں اور وہ اس جگہ پر رہیں جہاں جو خداوند نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور ہم وہاں پر سدا خوش رہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی محنت پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔